بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کرنے جا رہے ہیں جو اگر کسی انسان کے دل میں اتر جائے اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اس کا چلنا، اس کا سوچنا، اس کا دیکھنا، سب کچھ بدل سکتا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ نفس کیا ہے، سوال اس سے بھی بڑا ہے، اللہ نے نفس کو پیدا ہی کیوں کیا؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو انسان کو فرشتوں جیسا بنا دیتے، بے گناہ، پاک، جن کے اندر نہ خواہش، نہ ضد، نہ غصہ، نہ حسد، نہ لالچ۔ مگر اللہ نے انسان کو ایسا نہیں بنایا۔ اللہ نے انسان کو ایک ایسا وجود بنایا جس کے اندر محبت بھی ہے اور خواہش بھی، نور بھی ہے اور سرکشی کی آگ بھی۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ قسم ہے نفس کی اور اس ذات کی جس نے اسے درست بنایا، پھر اسے اس کی برائی بھی سکھا دی اور اس کی نیکی بھی۔ میرے عزیزو، اللہ نے نفس کو صرف اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ ہمیں گمراہ کرے، نہیں۔ اللہ نے نفس کو اس لیے پیدا کیا کہ انسان کے اندر امتحان ظاہر ہو جائے۔ جس طرح سونا آگ میں تپ کر خالص ہوتا ہے، اسی طرح انسان نفس کی خواہشوں سے لڑ کر پاک ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا اگر ہمارے اندر نفس نہ ہوتا تو صبر کیسا ہوتا، تو تقویٰ کیسے بنتا، تو مجاہدہ کہاں ہوتا، تو اللہ کے قریب ہونے کی لذت ہم کیسے جانتے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں نے جب بھی اپنے نفس کو مارا، اللہ نے مجھے بلندی دی۔ کیوں؟ کیونکہ نفس کو قابو کرنا ہی اصل مردانگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے لڑے اللہ کی اطاعت کے لیے۔ نفس اگر نہ ہوتا تو یہ لڑائی بھی نہ ہوتی، اور اگر لڑائی نہ ہوتی تو اللہ کے ولی بھی نہ بنتے۔ میرے بھائی اور بہنوں، انسان صرف اس وقت بڑا بنتا ہے جب وہ اپنی خواہش کو اللہ کی رضا کے آگے توڑتا ہے، جب وہ کچھ چاہ کر بھی چھوڑ دیتا ہے، جب وہ کچھ کر سکتا ہے مگر صرف اللہ کے خوف سے نہیں کرتا۔ کبھی رات کو کوئی گناہ تمہیں بلاتا ہے، تمہارے ہاتھ کانپتے ہیں، دل دھڑکتا ہے، آواز آتی ہے کہ ایک دفعہ کر لو، کون دیکھ رہا ہے؟ یہ نفس ہے۔ اور پھر دل کے اندر دوسری آواز آتی ہے، ڈرو اللہ سے، وہ دیکھ رہا ہے، یہ تقویٰ ہے۔ اور جو اس وقت اللہ کو چن لیتا ہے وہ اللہ کا بندہ کہلاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے نفس کو پیدا کیا۔ اللہ چاہتا تھا کہ انسان اپنی مرضی سے اسے چنے، اپنی چاہتوں کو اس کے لیے چھوڑے، اپنی خواہشوں پر اللہ کی محبت کو ترجیح دے۔ قرآن شریف میں اللہ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، یعنی جنت کی قیمت خواہشات کا خون ہے، جنت کی قیمت نفس کی مخالفت ہے، جنت کی قیمت دل کی جنگ ہے، اور یہ نفس اسی لیے پیدا کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نفس انسان کے اندر رکھا کیوں گیا؟ علماء فرماتے ہیں اللہ نے نفس اس لیے رکھا تاکہ انسان اللہ تک محنت سے پہنچے، سفر سے پہنچے، جد و جہد سے پہنچے۔ اگر انسان کے اندر شہوت، غصہ، لالچ اور حسد نہ ہوتے تو انسان کے اعمال فرشتوں جیسے ہوتے، اور پھر انسان کا مرتبہ فرشتوں کے برابر رہتا۔ مگر اللہ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ فرشتوں سے بھی آگے نکل جائے۔ کیا تم نے نہیں پڑھا؟ فرشتوں نے کہا یا اللہ، یہ انسان زمین پر فساد کرے گا، خون بہائے گا۔ اللہ نے جواب میں بس یہ نہیں کہا کہ وہ سب کچھ نہیں کرے گا۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا جانتے تھے اللہ؟
یہی کہ انسان کے اندر خواہش بھی ہوگی، غلطی بھی، کمزوری بھی، مگر اسی خواہش، اسی غلطی، اسی کمزوری کے باوجود جب وہ اللہ کو چنے گا تو اس کا درجہ فرشتوں سے اوپر ہو جائے گا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، نفس وہ گھوڑا ہے جو آدمی کو جنت تک بھی لے جا سکتا ہے اور جہنم تک بھی، اس کا رخ تم نے طے کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، نفس سب سے بڑا دشمن اس لیے ہے کہ وہ اندر چیختا نہیں، وہ باہر نظر نہیں آتا۔ شیطان کبھی کبھی حملہ کرتا ہے مگر نفس ہر لمحہ موجود ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو میں ہے۔ اور اللہ نے نفس اس لیے رکھا تاکہ انسان کی اصل حقیقت ظاہر ہو جائے۔ کون ہے جو خواہش کے مقابلے میں اللہ کو چنتا ہے؟ کون ہے جو نفس کی آواز دبانے کے لیے راتوں کو اٹھتا ہے؟ کون ہے جو غصے کی آگ کو نگل لیتا ہے؟ کون ہے جو دنیا کی کشش چھوڑ کر اللہ کو پکارتا ہے؟ ہر نماز نفس کے خلاف جنگ ہے، ہر روزہ نفس کی بھوک پر وار ہے، ہر زکوٰۃ نفس کے لالچ پر ضرب ہے، ہر حج نفس کی خواہش کا قتل ہے۔ اگر نفس نہ ہوتا تو یہ ساری عبادتیں بھی نہ ہوتی، سجدہ بھی آسان ہوتا، روزہ بھی آسان ہوتا، تہجد بھی آسان ہوتا، گناہ چھوڑنا بھی آسان ہوتا، مگر اللہ نے انسان کے اندر نفس رکھا تاکہ بندہ اپنی مرضی کے خلاف اللہ کی مرضی کو چنے۔ میرے عزیزو، اللہ نے قرآن میں فرمایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکتا رہا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ جنت اعمال سے نہیں ملتی، جنت نفس کی مخالفت سے ملتی ہے۔ نفس کہے غصہ اتار دے، دل کہے نہیں اللہ کے لیے معاف کر دے۔ نفس کہے حرام دیکھ لے، دل کہے نہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ نفس کہے جھوٹ بول دے، دل کہے نہیں اللہ ناراض ہو جائے گا۔ نفس کہے گناہ کر لے، دل کہے نہیں آج نہیں کبھی نہیں۔ اور جو ایسی جنگ جیت لیتا ہے وہ اللہ کا خاص بندہ بن جاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان روتا نہیں مگر دل روتا ہے، کبھی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے مگر روح آنسو بہاتی ہے۔ یہ سب نفس کی کشمکش ہے اور یہی انسان کی اصل آزمائش ہے۔ نفس کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ انسان سیکھے کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ خواہش کو قتل کرنے سے نکلتا ہے، اپنے دل کو پاک کرنے سے نکلتا ہے، اپنے اندر کے دشمن کو ہرانے سے نکلتا ہے۔ اور اللہ کے ولی دنیا سے نہیں ڈرتے، وہ اپنے نفس سے ڈرتے ہیں۔ انہوں نے نفس کا سر کاٹا، خواہش کو مارا، اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے آگے رکھا، اسی لیے وہ ولی کہلائے۔ انہوں نے نفس کو سجدے میں جھکایا، اللہ نے انہیں ولیوں میں گنتی کر لی۔ مگر میرے بھائیوں، یہ سب کچھ تبھی ممکن ہے جب نفس کو پہچانا جائے، جب نفس کے ہر حملے سے بچا جائے، اور جب دل کے دروازے پر اللہ کے نام کا دانہ پیند رکھا دیا جائے۔ تو یاد رکھو، نفس تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے مگر تمہارا سب سے بڑا محافظ بھی۔ اگر تم اسے جیت لو تو سمجھو کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ پا لیا، اور اگر تم نے اس کے آگے ہار مان لی تو سمجھو کہ دنیا اور آخرت میں خود کو ہلاک کر لیا۔ تو پھر سوچو نفس کو کیا کرنا ہے، اسے کیسے ہرانا ہے، اور کس طرح اس کے آگے اپنے اللہ کے حکم کو کھڑا کرنا ہے۔ نفس کے 3 درجے اور وجہ تخلیق۔ اور میرے عزیزو، جب انسان اللہ کی اس تخلیق یعنی نفس کو سمجھنا شروع کرتا ہے تو اس کی ایک نئی دنیا کھلتی ہے، کیونکہ نفس صرف ایک چیز نہیں
یہ تین شکلوں میں انسان کے اندر کام کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ان تینوں کا ذکر کیا ہے تاکہ بندہ جان سکے کہ وہ کس درجے پر کھڑا ہے، اسے کہاں جانا ہے، اور اللہ نے کیوں اس کے اندر یہ طاقت رکھی۔ پہلا درجہ ہے نفس امارہ، وہ نفس جو انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے، جو انسان کو کھینچتا ہے، جو ہر گناہ کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ قرآن میں آیا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو برائی کا حکم دینے والا ہے۔ یہ نفس انسان کے اندر پہلا حملہ کرتا ہے، دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، یہ کر لو کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ چھوڑ دو اس میں کیا فائدہ، نماز بعد میں پڑھ لینا، ایک دفعہ دیکھ لو کوئی مسئلہ نہیں، غصہ اتارو اپنی عزت بچاؤ، حسد کرو دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہی وہ نفس ہے جس نے قابیل کو بھائی حابیل کا خون بہانے پر اکسایا۔ یہی نفس ہے جو انسان کو ضدی بناتا ہے، سرکش بناتا ہے، اور یہی وہ نفس ہے جس نے قوم عاد، قوم ثمود اور قوم لوط کو تباہی کی طرف دھکیلا۔ اگر اللہ چاہتے تو انسان کے اندر یہ نفس امارہ رکھتے ہی نہیں، مگر اللہ نے اسے رکھا تاکہ پتہ چلے کہ کون انسان خواہش کے مقابلے میں اللہ کو چنتا ہے، کون اپنی آنکھوں کی چاہت مار کر اللہ کے لیے پاک رہتا ہے، کون رات کو سکرین بند کر کے اللہ کی خاطر اپنے دل کو بچاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان بندگی کا آغاز کرتا ہے۔ دوسرا درجہ ہے نفس لوامہ، وہ نفس جو انسان کو ملامت کرتا ہے، غلطی کرنے کے بعد خود کو کوستا ہے، کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہوا، میں کیوں گر گیا، اللہ ناراض ہو گیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ نفس اللہ کی رحمت کا دروازہ ہے۔ یہ نفس گناہ تو کر لیتا ہے مگر سوئے ہوئے دل کو جگاتا ہے، انسان رو پڑتا ہے، استغفار کرتا ہے، سینہ بھاری ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی نشانی ہے کہ انسان ابھی زندہ ہے، اس کا دل مردہ نہیں ہوا، ابھی اس کے اندر روشنی باقی ہے۔ اللہ نے قسم کھائی اس نفس کی، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، قسم ہے ملامت کرنے والے نفس کی۔ کیوں قسم کھائی؟ کیونکہ یہ نفس انسان کو واپس اللہ کی طرف دھکیل دیتا ہے، غلطیوں سے پاک کرتا ہے، دل نرم کرتا ہے، آنکھوں میں نمی لاتا ہے، سجدوں میں بدن کو جھکا دیتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کے اندر نور پیدا ہونا شروع ہوتا ہے۔ اور تیسرا درجہ ہے نفس مطمئنہ، وہ نفس جو سکون پا چکا ہو، جس کے فیصلے اللہ کے مطابق ہو چکے ہوں، جس کے اندر کی جنگ خاموش ہو گئی ہو، جس پر اللہ نے اپنے قربت کے دروازے کھول دیے ہوں۔ قرآن میں اس کے بارے میں ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، بے شک آج وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، اور ناکام ہو جس نے اسے گندا کیا۔ اے اطمینان والی جان، واپس آ جا اپنے رب کی طرف، راضی بھی اور جس سے اللہ بھی راضی ہے۔ میرے بھائیوں، سوچو، اللہ فرشتوں سے یہ نہیں کہہ رہے، یہ مقام انسان کو ملتا ہے، مگر کیسے؟ جب وہ اپنے نفس امارہ سے لڑے، پھر نفس لوامہ کی آگ سے گزرے، تب نفس مطمئنہ تک پہنچتے ہیں۔ اللہ نے انسان کے اندر یہ تین درجے اس لیے رکھے تاکہ انسان کو سفر ملے، انسان کو منزل ملے اور انسان کو امتحان ملے۔ اگر انسان سیدھا پاکیزگی پر پیدا ہوتا تو جنت کوئی انعام نہ رہتی، وہ تو ایک حق بن جاتی، مگر اللہ چاہتا ہے کہ انسان کی محنت کا وزن ہو، اس کے فیصلوں کا نور ہو، اس کی تڑپ کی قیمت ہو۔ اسی لیے اللہ نے انسان کے اندر نفس پیدا کیا تاکہ انسان کے سامنے ہمیشہ دو راستے رہیں، ایک نفس کا اور ایک اللہ کا، اور انسان خود فیصلہ کرے کہ وہ کس طرف جاتا ہے۔ صحابہ کرام جب گناہ سے بچتے تھے تو کہتے تھے ہم نے اپنے نفس کو زنجیروں میں باندھ لیا ہے، ورنہ یہ ہمیں کھانے کو دوڑ پڑتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انسان کا نفس بچے کی طرح ہے، اگر تم اسے مضبوطی سے نہ کھینچو تو یہ تمہیں گھسیٹ لے جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے جس نے اپنے نفس پر قابو پا لیا اس نے دنیا کو جیت لیا۔ میرے عزیزو، وہ لوگ ولی اس لیے نہیں بنے کہ ان کے پاس طاقت تھی، وہ ولی اس لیے بنے کہ انہوں نے اپنے اندر کے دشمن کو پہچان لیا تھا،
उन्होंने दुनिया को नहीं समझा, नफ्स को समझा। उन्होंने लोगों से जंग नहीं की, अपने नफ्स से की। हदीस में आता है, बंदा गुनाह ना भी करे मगर अपने नफ्स के खौफ से अल्लाह के सामने लरसता रहे तो अल्लाह उसे भी अपने मुकर्रबीन में शामिल फरमा देता है। और इस दुनिया में कुछ इंसान ऐसे भी हैं जिनका नफ्स हर वक्त उन्हें गुनाह की तरफ धकेलता है, मगर वो अल्लाह की मोहब्बत के लिए रुकते हैं, अपने आप को रोकते हैं। ऐसी रोक इंसान की सबसे बड़ी इबादत बन जाती है। कभी कभी इंसान गुनाह छोड़ नहीं पाता मगर कोशिश छोड़ देता है। इसी कोशिश न छोड़ने का नाम मुजाहिदा है, और ये मुजाहिदा नफ्स के बगैर मुमकिन नहीं। इसीलिए अल्लाह ने इसे पैदा किया। अगर नफ्स ना होता तो इंसान में आजिज़ी ना होती, गरिया ना होता, तौबा ना होती, सजदों की लज्जत ना होती, अल्लाह की तरफ पलटने की लज्जत ना होती। ऐसे ही अल्लाह के एक वली फरमाते थे, अगर नफ्स ना होता तो इंसान कभी अल्लाह से यूं लिपट कर ना रोता जैसे गुनाहगार रोता है। मेरे भाइयों, नफ्स की तख्लीक अल्लाह की हिकमत का अजीम राज है। अल्लाह ने इंसान को अधूरा बनाया मगर इस अधूरेपन में कामिल होने का रास्ता रखा। अल्लाह ने इंसान को